انسان اپنے قریبی 5 لوگوں کا پرتو ہوتا ہے. اچھا. یعنی کسی کو اگر آپ نے جج کرنا ہے نا کہ وہ اس کی کوالٹی کیا ہے تو اس کے قریبی جو 5 لوگ ہوں گے نا اس کا ریفلیکشن اس کے اوپر آئے گا. اچھا. جو اس طرح پڑھے لکھے سمجھدار دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے اندر وہ بات چھلکے گی. جو اس طرح آوارہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے اندر اس کی کردار میں وہ باتیں آ رہی ہوتی ہیں. تو میں نے جب یہ پڑھا تو اس کے بعد یہ سوچنے لگا کہ وہ 5 لوگ کون ہونے چاہیے جو ہمارے قریب ہوں جس کی وجہ سے ہماری ذات میں بھی امپروومنٹ آئے. تو اسی کتاب میں آگے لکھا تھا کہ میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میری صلاحیتوں میں بھی ان کا پرتو چھلکے ان کی ریفلیکشن آئے. مگر اب بہت سارے بڑے لوگوں کی مجھے صحبت میسر نہیں ہے تو اب میں 5 بڑے لوگوں کی کتابیں پڑھتا ہوں. واہ. تو اب ان کی صحبت مجھے ان کی کتاب کی طرف سے مل جاتی ہے. یعنی اگر کوئی اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کرنے والا ہے, امام غزالی کا مطالعہ کرنے والا ہے, آج کے دور میں امیر علیہ سنت کا مطالعہ کرنے والا ہے, ٹھیک ہے دنیاوی طور پہ کسی ایک اچھے مسلمان لکھاری کا مطالعہ کرنے والا ہے جس کی جنرل نالج بہت اچھی ہے, آپ دیکھیں اس کی گفتگو میں اس کے کردار میں وہ باتیں چھلکنا شروع ہو جائیں گی. تو اگر آپ ان عظیم پرسنالٹیز کا جن کا دور ہم نے نہیں پایا یا وہ دنیا میں ہے بھی لیکن ان کی صحبت نہیں پا رہے تو آپ مطالعہ کر کے ان کی ریفلیکشن اپنے اندر لے سکتے ہیں اور اپنی ذات میں ایک شاندار بہتری لا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ جو مبلغین ہیں, جو ڈیبیٹرز ہوتے ہیں, جو واعظین ہوتے ہیں, جن کو لوگوں میں بات کرنی ہوتی ہے, آپ دیکھیں کچھ لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے, میں اپنے دعوت اسلامی والوں سے بات کر لیتا ہوں, یہ اور لوگوں کو بھی کام آئے گا جو ٹیچرز ہوں گے یا اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں یا لوگوں میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, پنچایت کے بڑے ہوتے ہیں, بات شروع کرتے اور اگلے 2 منٹ میں بات ختم ہو جاتی ہے. اب بات کرنے کے لیے کوئی نہیں بچتی, اور سناؤ اور کیا ہو رہا ہے, باقی سب ٹھیک ہے. ارے بھائی بات کرو نا بھائی, آپ تو ملتے رہتے آپ. لیکن مسئلہ یہ کہ باتیں نہیں ہیں. ہم اگر کسی کو کسی دین کی طرف بھی لانا چاہتے ہیں یا گفتگو میں پختگی لانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں جو ہمارا دماغ ہے نا یہ پوری ہارڈ ڈسک ہے. آپ مطالعہ روز کریں. بعض لوگ کہتے ہیں اس کتاب کا میری ذات سے کیا فائدہ ہے, میری زندگی میں تو یہ کتاب کے واقعات کام نہیں آئیں گے. کہیں نہ کہیں وہ الفاظ آپ کو کام آئیں گے, کہیں وہ پڑھا ہوا واقعہ یاد آئے گا, آپ کی گفتگو میں شائستگی آنا شروع ہو جائے گی, آپ کے تلفظ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. میں آپ کو اپنے بچپن کی بات بتاؤں, میرے والد صاحب مجھے اردو کتابیں لا کے دیتے تھے. اس زمانے میں تو مکتبۃ المدینہ کی اتنی کتابیں نہیں آتی تھیں. تو میں کہتا ہوں ابو یہ کیوں دیتے ہیں, کہ یہ پڑھو تمہاری اردو اچھی ہو جائے گی. مجھے الحمدللہ میں تحدیث نعمتی لے کہتا ہوں, مجھے لوگ پکڑ نہیں سکتے میں میمن ہوں. مجھے بات بتاتا ہوں تو لوگ, ورنہ نارمل ہمارے میمنوں میں کوئی نہ کوئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میمن ہے. تو اردو بھی یعنی اگر آپ کو اپنی تلفظ بھی ٹھیک کرنا ہے, آپ کی روانی ٹھیک کرنی ہے, اپنی فلوئنسی ٹھیک کرنی ہے تو بھی آپ مطالعہ کریں, آپ کی ووکیبلری بڑھ جائے گی. اگر آپ مبلغ ہیں, آپ 4 لوگوں میں بیٹھیں تو آپ کی بات میں وزن آئے گا کیونکہ آپ کی ہارڈ ڈسک میں کچھ فیڈ ہوا ہے. کچھ جائے گا تو نکلے گا نا, ہے ہی نہیں تو نکل ہی نہیں سکتا. پھر الٹی سیدھی باتیں نکل رہی ہوتی ہیں, فضول باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو نگرانی شورا بڑی پیاری, ایک بار انہوں نے ہمیں ایک ہنٹ دیا تھا کہ آپ ہے نا حکایات پڑھیں. تو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی بات کہ بھائی باقی کتابیں ضرور پڑھیں لیکن حکایات ضرور پڑھیں. اس میں آپ جہاں بیٹھے ہوں گے وہاں ملاقات کر رہے ہوں گے تو کسی موضوع سے متعلق آپ کو کسی بزرگ کا واقعہ یاد آ جائے گا, کوئی تاریخی واقعہ یاد آ جائے گا اور آپ کی بات میں ایک بڑی پختگی آئے گی. تو یقیناً مطالعے کے تو فوائد ہی فوائد ہیں. بلکہ اشفاق بھائی آپ کی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, آپ کسی سے ملیں نا 2 سال بعد بھی ملے نا, بندہ لگتا ہے وہیں کا وہیں ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. 5 سال بعد ملے تو لگتا ہے وہیں کا وہیں ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اور کچھ لوگوں میں اتنا واضح فرق آتا ہے کہ آپ ان سے ملے تو لگتا ہے یار اس کی کتنی ہوشیاری بڑھ رہی ہے, کتنی گفتگو میں پختگی آ رہی ہے. اٹ مینز یا تو صحبت اچھی ملی ہوئی ہے یا مطالعہ اچھا ہو رہا ہے. تو اگر آپ اپنی زندگی میں جمود ختم کرنا چاہتے ہیں اور امپروومنٹ چاہتے ہیں, سیلف اسکلز پر بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں کہ اپنی ذات کو پرفارمنس کو بہتر کریں, تو مطالعہ یہ ایک شاندار کام ہے. روز پڑھیں اور اچھا پڑھیں, مستند پڑھیں, پہلے سلیکٹ کریں پڑھنا کس کو ہے.